اور جس دن یہ حادثہ پیش ہوا تقریباً 92 بندے تھے میل اور فیمیل جو میرے پاس یہاں پہ جو ہے نا جن کو ریسکیو کیا گیا اور جو میرے پاس گھر میں اور فلیٹس میں ٹھہرے تھے۔ تو شروع میں تو میں نے اپنا بزنس دیکھا کہ میں اپنا جو ہے نا وہ روم لگاؤں ایسے مطلب پیسے لے کے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ فیس بک پہ ایک میں نے خبر دیکھی کہ 150 کی سپیڈ سے جو ہے نا برف کا ایک طوفان آنے والا ہے اور ہواؤں کا رخ بھی جو ہے نا وہ ادھر کی طرف تھا بہت زیادہ تیز۔ تو 12 بجے 1 بجے میں اور میرے ساتھ میرے 2 کزن اور بھی تھے، تو ہم جنگل کی طرف گئے۔ وہاں پہ تقریباً 8 سے 10 گاڑیاں تھیں۔ وہاں پہ تقریباً 4 کلومیٹر کا ایریا ہے جو ٹوٹلی جہاں پہ نہ تو کوئی لائٹس ہوتی ہے نہ کوئی وہاں پہ کوئی گھر ہے، اور ٹوٹل ایک تو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ٹوٹل وہ جنگل تھا، بالکل اندھیرے والی جگہ تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو درخت ہیں وہ کچے درخت ہیں، جب ہوا چلتی ہے اور ان پہ برف ہوتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں، جڑوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو زیادہ یہی خطرہ تھا کہ ان گاڑیوں کے اوپر یہ درخت نہ گر جائے، تو ہم نے ان کو اس وجہ سے ریسکیو کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ ہم نے ان کو بولا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، ہمارے پاس جگہ ہے، ہیٹرز لگا کے دیں گے آپ کو، تو آپ ہمارے پاس بالکل فری رہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ وہ ہم سے ڈر رہے تھے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون ہے جو ہمیں فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انتظامیہ کا کوئی بھی بندہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ ہمیں چور اور ڈاکو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کچھ ایسے ہیں جو ہمیں فری آف کاسٹ آفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی میں ہی جو ہے نا رات گزار لیں گے، صبح روڈ کھلے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ رات گاڑی میں ہی انہوں نے رات گزار لی، لیکن جب صبح روشنی ہوئی تو روشنی میں انہوں نے دیکھا برف بہت زیادہ ہو چکی تھی، تقریباً 3 فٹ کے لگ بھگ برف تھی، اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافی درخت بھی گرے ہوئے تھے۔ تو پھر وہ بازار کی طرف آئے۔ پہلا بازار یہ ہمارا رتی کے لیے بازار آتا ہے، تو میرا گیسٹ ہاؤس ہے جہاں سے انہوں نے سائن بورڈ سے جو ہے نا مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ہم جو ہے نا ہمارا ہیٹر وغیرہ یا جو بھی سسٹم تھا وہ بند ہو چکا ہے اور ہمیں بھوک بھی لگی ہے۔ تو پھر میرے پاس جو گیسٹ ہاؤس تھا وہاں پہ تو جگہ خالی نہیں تھی، لیکن ان کو ہم اپنے گھر میں لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، جہاں ان کو کھانا پینا بھی دیا ہم نے اور ہیٹر وغیرہ لگا کے دیے، تو اور رہائش بھی دی ان کو۔ پھر وہ نیکسٹ جو ہے نا ایوننگ میں وہ لوگ جب روڈ کھل گیا بالکل تب واپس گئے۔ ان کو شام کو بتایا میں نے کہ میں وہی بندہ ہوں جو میرے ساتھ 2 کزن تھے، ہم نے آپ کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی تھی، اندھیرا تھا، آپ نے ہمارے چہرے نہیں دیکھے اس وقت، تو آپ ہمیں چھوڑ ڈاکو بول رہے تھے۔ پھر وہ بڑے شرمندہ ہوئے اس بات پہ۔ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے لگایا ہوا تھا کہ ایک انڈا جو ہے نا وہ 500 کا بک رہا تھا، تو مجھے نہیں پتا کہ ان علاقوں میں کیا ریٹس تھے۔ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں پہ جو لوکل جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کے گھر کے اپنے حالات نہیں ہیں، یعنی کہ اگر 10-12 بندے ہیں تو ایک بندہ کمانے والا، جنہوں نے مویشی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے گھر سے انڈے بوائل کر کے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ فری دے رہے تھے لوگوں کو، اور جو ان کی جیب مان رہی تھی مطلب بسکٹ وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں جو ہے نا جتنی ان کی جیب مان رہی تھی وہ لوگوں کو فری دے رہے تھے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو یہاں کے جو غریب لوگ تھے وہ اپنی طرف سے وہ کر رہے تھے، ایک نیکی کر رہے تھے۔ ایک یہ بات مجھے جتنے بھی وزٹرز آئے ہوئے تھے ان میں بہت اچھی ایک بات لگی کہ بندے بہت زیادہ تھے اور جگہ تھی کم، تو جتنے بھی انہوں نے ایسے کیا کہ میل حضرات تھے وہ الگ کمروں میں شفٹ ہو گئے، اور جتنی بھی ان کی فیمیلز تھے انہوں نے الگ کمروں میں ان کو شفٹ کیا۔ اور جب ہم نے ان کو کھانا دیا تو ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے یہ لگی کہ جس بندے کو 1 پلیٹ بھوک تھی اس نے ½ پلیٹ لی۔ اس نے یہ بولا کہ یہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کریں جو لوگ بھوکے ہیں، تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں، ہم اپنا گزارا کریں گے، ہم نے اپنا پیٹ نہیں بھرنا اس سے۔